اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد. علم منطق کے حوالے سے اس کتاب المنطق مرحوم محمد رضا مظفر کی جو ہماری یہ کتاب چل رہی ہے اس کا آج چوتھا جلسہ ہے. گزشتہ جلسے میں ہماری گفتگو علم کی تقسیم کے حوالے سے رہی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور اور دوسری تصدیق. تصور فقط وہ علم ہے کہ جو خالی ہوتا ہے جزم اور اعتقاد سے، اور نفس کی تصدیق اور نفس کا اعتقاد رکھنا اس کی پیروی نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں جو علم تصدیقی ہے اس کا نام بھی تصدیق اس لیے رکھا گیا کہ اس کے لازم یعنی تصدیق نفس اس کے بعد آتا ہے، اور جب اعتقاد نفس اور تصدیق نفس ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے اس علم کا نام بھی اس کے لازم کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے تصدیق. آج کی گفتگو میں متعلقات تصدیق اور تصور بیان ہو رہے ہیں کہ یہ جو علم تصدیقی ہے اور علم تصوری ہے ان کے متعلقات کیا ہیں، کن کن چیزوں کے ساتھ علم تصدیقی اور علم تصوری متعلق ہوتے ہیں. عنوان ہے بما یتعلق التصدیق والتصور. وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں کہ جن کے ساتھ تصدیق اور تصور متعلق ہوتے ہیں. فرماتے ہیں لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق بہ، کہ تصدیق کے لیے نہیں ہے سوائے ایک مورد کے، کہ تصدیق کا مورد فقط ایک ہی ہے کہ جس کے ساتھ تصدیق متعلق ہوتی ہے. وہو النسبۃ فی الجملۃ الخبریۃ عند الحکم والاذعان بمطابقت حال الواقع وعدم مطابقتها، اور وہ جملہ خبریہ میں نسبت کا ہونا ہے، لیکن مطلق نسبت کا ہونا نہیں، بلکہ جملہ خبریہ میں نسبت کا ہونا کہ جب یہ نسبت جو ہے جملہ خبریہ میں حکم نفس اور اذعان و یقین نفس کے ساتھ ہو، یعنی نفس جو ہے انسان کا یقین پیدا کر لے، حکم لگائے اس جملہ خبریہ میں اس نسبت کا، خواہ یہ نسبت جو جملہ خبریہ میں ہو یا مطابق للواقع ہو، یعنی واقعا خارج میں جو نسبت دی جا رہی ہے جملہ خبریہ میں وہ مطابق ہے خارج کے واقع کے یا مطابق نہیں ہے یہ نسبت خارج میں واقع امر کے. مثلا جب ہم کہتے ہیں زید قائمون تو یہ جو قیام کی نسبت ہے اس جملہ خبریہ میں زید کی طرف، تو جب اس نسبت کا یقین ہو کہ زید کی طرف یہ قیام کی نسبت جو ہے اس کا یقین ہو جائے، نفس اس کا اعتقاد اور یقین پیدا کر لے، خواہ یہ نسبت جو ہے خارج میں مطابق واقع ہو، یعنی واقعا زید خارج میں کھڑا ہو، اور ممکن ہے کہ مطابق واقع نہ ہو یعنی خارج میں زید کھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن جب اس جملے میں ہم قیام کی نسبت زید کی طرف دے رہے ہیں، جب اس نسبت کا یقین اور اذعان ہو جائے گا تو یہ نسبت جو ہے جو جملہ خبریہ میں ہے یہ متعلق تصدیق ہوگی. وَأَمَّا التَّصَوُّرُ فَيَتَعَلَّقُ بِأَحْدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ، لیکن جو تصور ہے تصدیق کے مقابلے میں وہ 4 امور میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی متعلقات تصور 4 امور میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. نمبر 1 الاول المفرد، کہ جو مفرد ہے، مفرد مرکب کا غیر ہے، مرکب کے مقابلے میں ہے کہ جو بھی مفرد ہے، مفرد خواہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف. علم نحو میں اسم و فعل و حرف کے لیے ایک مشترک لفظ کلمہ استعمال کرتے ہیں، اور کلمہ کا اطلاق اسم و فعل و حرف تینوں پر ہوتا ہے. لیکن علم منطق میں جب کلمہ بولا جاتا ہے تو اس کلمہ کا اطلاق فقط اسم و فعل پر ہوتا ہے، حرف پر کلمہ کا اطلاق نہیں ہوتا. علم منطق میں حرف کے لیے علیحدہ سے ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں عادات. یہ جو عادات ہے اسی کو علم منطق میں عادات کہتے ہیں، اور منطق علم نحو میں اس کو حرف سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ داخل ہوتا ہے اسی کلمے میں. لیکن علم منطق میں اس کا ایک علیحدہ نام ہے اور یہ کلمے کی قسم میں سے شمار نہیں ہوتا. الثانی، دوسرا جو متعلق تصدیق ہے وہ ہے النسبت فی الخبر. یہاں بھی خبر میں
نسبت ہے جب ہم زید کی طرف قیام کی نسبت دیتے ہیں جملہ خبریہ میں، یہاں بھی نسبت ہے لیکن حکم اور یقین کے وقت نہیں بلکہ عند الشک فیہا و توہمہا، لیکن جب اس نسبت میں شک ہو یا توہم ہو، یقین یا ظن نہ ہو بلکہ شک ہو یا توہم ہو، جب اس نسبت میں جو جملہ خبریہ میں ہے شک ہو یا توہم ہو تو یہ متعلق تصور ہے، متعلق تصدیق نہیں ہوگی، حیث لا تصدیق، اس حیثیت سے کہ اس میں تصدیق نفس نہیں ہے بلکہ توہم یا شک ہے۔ پس جب توہم یا شک ہے اور تصدیق نہیں ہے تو پھر یہ متعلق تصور ہوگا۔ کتصورنا لنسبت السکن الی المریخ، جیسے ہمارا تصور کرنا سکونت کی نسبت کا مریخ کی طرف، کہ ہم یہ کہیں کہ مریخ میں سکونت ہے، تو یہ جو ہے ہم نسبت جو دے رہے ہیں سکونت کی اور رہائش کی مریخ کی طرف، تو یہ ہمیں شک ہے کہ آیا مریخ میں آکسیجن جو انسان کے لیے رہائش اور سکونت کے لیے لازم اور واجب اور ضروری ہے، جب تک یہ آکسیجن اور پانی وغیرہ جو انسان کی حیات کے لیے طبعاً ضروری ہیں، جب تک یہ نہیں ہوں گے وہاں پر سکونت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ سیارہ مریخ میں آکسیجن اور پانی اور یہ چیزیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں موجود ہیں یا نہیں، تو ہمیں اس سکونت کی نسبت جو مریخ کی طرف دے رہے ہیں اس میں بھی شک ہوگا۔ مثلا عندما یقال، مثلا جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ المریخ مسکون، اس مسکون ہونے کی نسبت مریخ کی طرف دینا اعتقاد نفس اور تصدیق نفس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ شک اور توہم کے ساتھ ہے، تو پس جب شک اور توہم کے ساتھ ہے تو یہ متعلق تصدیق نہیں ہوگا بلکہ متعلق تصور ہی ہوگا۔ الثالث، تیسری قسم جو ہے متعلق تصور سے، النسبت فی الانشاء، جتنے بھی جملہ انشائی ہیں جملہ خبری کے مقابلے میں، خواہ و انشاء کی کوئی سی بھی قسم ہو، من امر و نہی و تمنی و استفہام الی آخر الامور الانشائیہ، کہ خواہ وہ امر سے ہوں، نہی سے ہوں، تمنی سے ہوں، استفہام سے ہوں، ترجی سے ہوں، عرض سے ہوں، جتنی بھی امور انشائیہ کی قسمیں آخر تک چلے جائیں، امور انشائیہ میں جتنے بھی امور انشائیہ ہیں وہ سب کے سب ان میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ سب متعلق تصور ہے، کیونکہ ان میں جو نسبت ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ التی لا واقع لہا، وہ امور انشائیہ ایسے ہیں کہ لا واقع لہا وراء الکلام، کے جن میں کلام کے ماورا، کلام کے پس پشت کوئی واقع اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ متکلم جب مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مثلا فعل کے ہونے کو جب کہتا ہے اضرب، یا نہی کی صورت میں کہتا ہے لا تضرب، ترک فعل کو طلب کرتا ہے، تو خواہ فعل کا طلب کرنا ہو یا ترک فعل کا طلب کرنا ہو، یا اسی طرح تمنی اور استفہام میں، ان تمام امور انشائیہ میں متکلم مخاطب سے ایجاد فعل کو یا ترک فعل کو چاہتا ہے۔ خود اس کلام سے ماورا جو متکلم نے صادر کیا ہے، کوئی ابھی واقع میں خارج میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، فقط یہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے متکلم مخاطب سے کوئی چیز چاہتا ہے، اور وہ چیز جو چاہتا ہے یا طلب فعل کی صورت میں ہوتی ہے، یا ترک فعل کی صورت میں ہوتی ہے، یا تمنی، استدعاء اور آرزو کی شکل میں ہوتی ہے، یا سوال کی شکل میں ہوتی ہے، استفہام کی شکل میں ہوتی ہے۔ بالآخر جو بھی کلام ہوتا ہے، اس کلام کے ماورا اور کلام کے پس پشت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ مطابق واقع ہے یا مطابق واقع نہیں ہے۔ خارج الکلام اور ماورا الکلام کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف ہم واقع کے مطابق ہونے یا واقع کے مطابق نہ ہونے کی ہم نسبت دے سکیں۔ لہٰذا یہ جو نسبت ہے جملہ انشائیہ میں در حقیقت ایجاد نسبت ہے، نہ یہ کہ ایسی نسبت ہے کہ جو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ فلا مطابقت فیہ للواقع خارج الکلام، بس اس میں خارج از کلام مطابق کے واقع ہونے کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے۔ فلا مطابقت فیہا، بس ان امور انشائیہ میں کوئی مطابقت نہیں ہے واقع کے ساتھ، خارج الکلام، کلام سے خارج ہوتے ہوئے۔ خود کلام ہے یہی متکلم کا کہ جو اس نسبت کے ایجاد کرنے کو طلب کر رہا ہوتا ہے، خواہ طلب فعل کی صورت میں یا طلب ترک فعل کی صورت میں۔
فلا تصدیق ولا اذعان، پس جب خارج الکلام کوئی مطابقت نہیں ہے واقعے کی تو نہ تصدیق ہے اور نہ اذعان اور یقین ہے۔ اور چوتھی صورت الرابع جو متعلق تصور ہے وہ ہے المرکب الناقص، وہ مرکب ناقص کے جتنے بھی مرکب ناقص ہیں وہ سب متعلق تصور ہیں، کل مضاف والمضاف الیہ، جیسے مضاف اور مضاف الیہ کہ جب ہم کہتے ہیں صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز، در حقیقت صلاۃ فی اللیل ہے، اس میں فی ظرف جو ہے مقدر ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ کی اضافت ہے لیل کی طرف۔ اب یہ جو اضافت ہے یہ ایک مرکب ناقص ہے، اس کو جو ہے ضروری ہے کہ اس کے اندر اگر جو ہے نسبت کو ہم پیدا کریں تو اس کو یا جملہ اسمیہ کی شکل دیں یا جملہ فعلیہ کی، بالآخر ایک جملہ خبریہ بنانا پڑے گا کہ جو جملہ فعلیہ یا اس جملہ اسمیہ سے تشکیل پائے۔ جب اس کو جو ہے ہم نسبت دیں گے اور جملہ خبری میں ڈالیں گے تو اگر جو ہے جملہ خبری بنانے کے بعد اس کی نسبت میں یقین اور اذعان ہوگا تو متعلق تصدیق بن جائے گا، اور اگر جو ہے شک اور توہم ہوگا تو پھر بھی تصور کے متعلقات میں سے شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وشبیہ بالمضاف، جو مشابہ مضاف ہے، جیسے نحو میں ہم نے پڑھا کہ یا طالعن جبلا، یہ جو طالعن جبلن ہے یہ مشابہ مضاف ہے، مضاف نہیں ہے کہ جس کو نحو میں ہم مضاف مضاف الیہ سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ یہ مشابہ مضاف ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی مرکب ناقص سے ہے کہ یہ کسی کے ساتھ مل کر جملے کو تشکیل دیتا ہے، خود بذات خود مرکب ہے لیکن مرکب ہے ناقص کہ جس کے ساتھ جملہ تمام نہیں ہوتا، جملہ نہیں کہہ سکتے۔ والموصول وصلتہ، اور اسی طریقے سے موصول اور اس کے صلہ، موصول اپنے صلہ کے ساتھ حکم مفرد میں ہے، جب حکم مفرد میں ہے موصول اور صلہ تو پس محتاج ایسی چیز کا کہ جو اس کے اس مفرد ہونے کو ایک عنوان دے، فاعل کا، مفعول کا، خبر کا، مبتدا کا۔ ضروری ہے کہ جب اس کو ایک عنوان دیں گے تو یہ پھر جملہ خبری کی قسم میں داخل ہو جائے گا۔ جب جملہ خبری قسم میں داخل ہوگا تو وہی نسبت میں اگر یقین اور اذعان ہوگا تو متعلق تصدیق، و الا اگر بعض ہم اس میں پھر بھی شک اور توہم ہو تو یہ تصور ہی کی قسم ہوگا۔ والصفت والموصوف، اسی طرح صفت اور موصوف جو ہیں، موصوف اور صفت یہ دونوں بھی متعلق تصور ہیں، کیوں؟ کیونکہ حکم مفرد میں ہے۔ وکل واحد من طرف الجملۃ الشرطیہ، اور اسی طریقے سے مرکب ناقص کے حکم میں ہے، اور مرکب ناقص کہلائیں گے جملہ شرطیہ کی دو طرفوں میں سے ایک طرف۔ جملہ شرطیہ مشتمل ہوتا ہے شرط و جزا پر یا شرط و جواب شرط پر۔ اگر چاہیے شرط اور جواب شرط اگر شرط کے ذیل سے اس کو ہٹا دیں اور شرط کے ضمن میں اس کو نہ دیکھیں تو جملہ شرطیہ اور جملہ جواب شرط دونوں، جملہ شرط اور جواب شرط دونوں مستقل ایک جملہ ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے ان کو شرط کے ذیل میں نہ دیکھیں تو جملہ مستقل ہے اور تصدیق کے متعلق ہو سکتے ہیں، متعلقات تصدیق سے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ جملہ شرطیہ کے ذیل میں ہیں تو یہ جو دونوں طرفیں ہیں جملہ شرطیہ کی، شرط اور اسی طرح جزا، یہ ہر ایک طرف یہ متعلق تصور ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ شرط کے ذیل میں ہونے کی وجہ سے ہر ایک ناقص ہے، شرط جزا کے بغیر نامکمل ہے اور جزا شرط کے بغیر نامکمل ہے۔ الی آخر المرکبات الناقصۃ، کہتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے مرکبات کی طرف جو ہیں، جو مرکبات ناقصہ ہیں وہاں تک چلے جائیں۔ ان سب میں مرکبات ناقصہ میں یہی ہے کہ وہ متعلق تصدیق نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم مفرد میں ہے یا نیاز مند ہیں اپنے غیر کا کہ ان کو اس غیر کے ساتھ ملا کر ایک معنی کامل اور معنی تام دے سکتے ہیں۔ جب تک خود ہیں بتنہائی تو معنی تام نہیں دیتے، لہذا مرکب ناقص ہیں۔ کون سے مرکبات ناقص؟ التی لا یستتبع تصورها تصدیقا و اذعانا، وہ مرکبات ناقصہ کہ جن کا تصور کرنا تصدیق اور یقین کی پیروی نہیں کرتا، کہ اگر ان کا ہم تصور کریں تو ان کا فقط تصور کرنے سے تصدیق اور یقین جو ہے حاصل نہیں ہوتا، یقین اور تصدیق جو ہے اس کا تصور سے اس کے بعد میں نہیں آتا، پیروی نہیں کرتا۔ ففی قولہ تعالی، پس مثال سے سمجھا رہے ہیں اسی جملہ شرطیہ کو
کہ پس اس اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ یہ جو آیہ قرآنی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک جملہ شرط ہے اور ایک جملہ جواب شرط اور جزا ہے. جب تک یہ ان کے ذیل میں ہے جو انہیں شرطیہ ہے، دونوں ناتمام ہیں. شرط جزا کے بغیر نامکمل اور جزا شرط کے بغیر نامکمل. فرماتے ہیں کہ الشرط، شرط جو ہے اس میں وہ کیا ہے؟ تعدوا نعمت اللہ ہے، تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں. اب اگر جو ہے ہم اس کو ان شرطیہ کے ذیل میں دیکھیں تو معلوم تصوری، تو یہ معلوم تصوری ہے. کیونکہ جملہ ناتمام ہے، شرط کے ذیل میں ہے، لیکن اگر اس کو شرط کے ذیل سے نکال دیں اور ان شرطیہ کی وجہ سے جو تعدونا کا نون گر گیا ہے، جزمی حالت میں فعل مضارع کا نون گر گیا ہے، اگر اس کو شرط کے ذیل سے نکال دیں اور جملہ شرط کو بطور مستقل ایک جملہ قرار دیں تو وہ نون لوٹ آئے گا اور ہو جائے گا تعدونا نعمت اللہ ہے. تو یہ جملہ خبری ہو جائے گا کہ تعدون نعمت اللہ ہے، تم شمار کرتے ہو اللہ کی نعمتیں. ممکن ہے کہ یہ جو ہے جملہ خبری مطابق واقع ہو، واقعاً ہم لوگ اللہ کی نعمتیں شمار کرتے ہوں اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت اور یہ کلام جو ہے ہمارے لیے مطابق واقع ہو کہ ہم واقعاً اللہ کی نعمتیں شمار کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ مطابق واقع نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کیے بیٹھے ہوں. لیکن بہرحال کیونکہ اس میں جو نعمتوں کے شمار کرنے کی نسبت ہے وہ مطابق واقع ہو یا خلاف مطابق واقع، جب اس کا یقین اور اذعان ہو جائے گا تو یہ متعلق تصدیق ہوگی. لیکن متعلق تصدیق اسی صورت میں ہوگی کہ جب اس کو جو ہے شرط کے ضمن سے خارج کرتے ہوئے ایک مستقل ایک جملہ اور جملہ خبری قرار دیں. لیکن جب تک شرط کے ذیل میں ہے یہ جملہ ناقص ہے، کیونکہ شرط جزا کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے اس کو کہیں گے مرکب ناقص. والجزا، اور جزا جو ہے اس جملے میں کیا ہے؟ لا تحصوها، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. معلوم تصوری ایضا، یہ بھی معلوم تصوری ہے. جب تک جزا کا عنوان اس پر صادق آتا ہے اور جملہ شرط کے ذیل میں ہے اور ان کو اس پر عامل قرار دے رہے ہیں اور تحصونہا کی نون جزمی صورت میں گر گئی ہے جزا کی، تو یہ معلوم تصوری ہے. لیکن جب اس کو شرط کے ذیل سے خارج کر کے ہم نون فعل مضارع کو واپس لے آئیں تو یہ بن جائے گا تصدیق. خواہ یہ لا تحصونہا لا نافیہ کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے اس وقت جو تصدیق کے متعلق ہو جائے گا. کیونکہ جو ہے یہ اگر اس میں جو ہے تصدیق کے نفس اور اذعان اور یقین نفس شامل ہو تو یہ نسبت جو ہے خواہ مطابق واقع ہو خواہ مطابق واقع نہ ہو یہ جملہ تامہ ہوگا اور متعلق تصدیق بن جائے گا. لیکن جب جزا ہے اور شرط کے اور ذیل میں ہے تو یہ بھی معلوم تصوری ہے. وَإِنَّمَا كَانَ مَعْلُومَيْنِ تَصَوُّرِيَيْنِ، کہتے ہیں تحقیق یہ ہے صرف اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں جو ہیں شرط و جزا دو معلوم تصوری ہیں. شرط بھی معلوم تصوری ہے، جزا بھی معلوم تصوری ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُمَا وَقَعَا كَذَلِكَ جَزَاءً وَشَرْطًا فِي الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں واقع ہوئے ہیں اسی طریقے سے جزا اور شرط جملہ شرطیہ میں. جملہ شرطیہ کے ذیل میں جب ہیں تو ایک شرط ہے، ایک جزا ہے، جواب شرط ہے، اور جب اسی طریقے سے واقع ہوں تو یہ معلوم تصوری ہیں. وَإِلَّا، اور اگر ان کو جو ہے جملہ شرطیہ کے ضمن اور اس کے ذیل سے خارج کر دیں فَفِي أَنفُسِهِمَا، پس یہ دونوں شرط اور جزا بذات خود اپنی ذات میں لولاہا کل منہما معلوم تصدیقیون، کہ اگر یہ شرط نہ ہو شرطیہ نہ ہو جملہ شرطیہ کے ذیل سے خارج کر دیں لولاہا یعنی لولا الجملۃ الشرطیہ، کہ اگر یہ جملہ شرطیہ نہ ہو اس کے ذیل سے اس کو خارج کر دیں تو کل منہما معلوم تصدیقیون، ان میں سے ہر ایک معلوم تصدیقی ہے. شرط بھی معلوم تصدیقی ہے اور جزا بھی معلوم تصدیقی ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو جملہ شرط میں ہے نعمت اللہ معلوم تصوری، خود تعدو نعمت اللہ بھی معلوم تصوری تھا
کیونکہ شرط کے ذیل میں تھا، اور اس کے اندر جو مرکب ناقص مضاف مضاف علیہ نعمت اللہ ہے یہ بھی معلوم تصوری ہے، کیونکہ مضاف مضاف علیہ ہے اور مضاف مضاف علیہ دونوں مل کر حکم مفرد میں ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ میں معلوم تصوری ہے، مضاف ہے، وہ مجموع الجملۃ معلوم تصدیق. لیکن مجموع جملہ کو اگر ہم دیکھیں اور شرط سے خارج کر کے دیکھیں تو یہ معلوم تصدیقی ہے.